اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات سامعین گرامی، اکیس ماہ رمضان المبارک کا دن گزرا ہے اور خانوادہ نبوت کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے۔ آج اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہے خستگی طاری ہوگی، پورا دن عزاداری میں مصروف رہے، لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ آج گفتگو کو ذرا مختصر رکھا جائے۔ انشاءاللہ کل سے جو بتوفیق پروردگار سلسلہ گفتگو شروع ہوگا، اس مرتبہ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور کوشش کی جائے گی کہ کل سے جتنی ہماری گفتگو ہوتی ہے، جتنے ایام ہمیں ملتے ہیں، جس قدر ہو سکے اسی موضوع کی سراؤنڈنگ میں، اسی موضوع کے اطراف میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ آج چونکہ مولا کائنات کا تذکرہ ہے، جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامے میں تلاوت کیا گیا، اس آیت میں پروردگار عالم
اپنے حبیب کی ذمہ داریوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ اللہ، بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس رسول کے کام کیا تھے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں تعلیم دیتا ہے کس کی؟ اللہ کی کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، در حال کہ ان کے آنے سے پہلے یہ قوم صریحاً گمراہی میں مبتلا تھی۔ یعنی اللہ کے رسول جب تک تشریف نہیں لائے تھے، قوم کا عالم کیا تھا آپ جانتے ہیں، گمراہی میں مبتلا، تاریکی ہی تاریکی، کسی قسم کی کوئی اخلاقی قدر موجود نہ تھی، ایک دوسرے کا مال حلال سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، آپسی قبائل میں جھگڑے موجود تھے، یعنی کوئی اخلاقی خرابی ایسی نہ تھی کہ جو ان میں موجود نہ ہو، تمام برائیاں ان میں موجود تھی۔ اس عالم میں اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے اوپر مبعوث کیے گئے۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے اعتراض کرنے والے کچھ اعتراضات بھی پیش کرتے ہیں، کچھ اعتراضات کرتے ہیں، ان کی طرف ابھی نہیں جانا، فقط اشارہ کروں۔ کہا کہ نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا امی تھے، امی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کہتے تھے کہ خود پروردگار فرما رہا کہ امی میں انہیں مبعوث کیا اور خود یہ بھی امی تھے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امی کا یہ ترجمہ لغت میں موجود نہیں ہے، یعنی عربی زبان میں ایک ایک کلمے کے کئی کے ترجمے کیے جا سکتے، لیکن ترجمہ کیا کیسے جاتا ہے؟ ہمیشہ ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو کسی چیز کے سیاق و سباق کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، یعنی جیسا سینیریو ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، اس کے حساب سے جو لفظ بیان کیا جاتا ہے اس لفظ کا معنی دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں اگر پیش کروں بات سمجھانے کے لیے، آپ اسکول کے فیز سے گزرے ہیں، کالج میں آپ گئے، یونیورسٹی میں بہت سے افراد گئے، یا مثال کے طور پر ہم اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے ٹیوٹر کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں پڑھانے والے کا انتخاب کرتے ہیں، تمام چیزیں ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کیسا استاد منتخب کیا ہے؟ کیوں؟ بہرحال استاد کا سلیکشن ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ استاد کی دی گئی تعلیم ہے کہ جس کے اوپر آپ کے بچے کا مستقبل ریلائے کرتا ہے۔ یعنی اگر استاد اچھا نہیں ہوگا آپ کے بچے کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش ہوتی ہے کہ بہترین استاد کا انتخاب کیا جائے، بہترین استاد کہ جو خود بھی پڑھا لکھا ہو تو آگے پڑھا سکے گا۔ بات واضح ہے؟ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی جاہل شخص کے پاس بھیج دیجئے،
یا کسی ایسے شخص کے پاس بھیج دیجئے کہ جس کی ڈگری ہی جعلی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ میری اولاد کو کیا تعلیم دے گا؟ یہی کہیں گے نا کہ جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ میری اولاد کو کیا تعلیم دے گا۔ تو انسان دنیا میں اپنے بچے کے لیے جب استاد کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے علم کے لیول کو دیکھا کرتا ہے، اس کے علم کے معیار کو دیکھا کرتا ہے۔ وہ خداوند عالم کے جو دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، ہمیں خلق کرنے والا بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، وہ پروردگار نہیں جانتا کہ مجھے کسے استاد بنا کے دنیا میں بھیجنا ہے؟ یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ استاد وہ ہو کہ جو خود پڑھا لکھا ہو تبھی تو پڑھا سکے گا، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خداوند عالم ایسے کو استاد بنا کے بھیج دے گا کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو۔ چلے ٹھیک ہے، یہاں پر ایک جملہ سنتے جائیے پھر۔ اگر یہی بات تھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو جب اللہ کے رسول نے وقت آخر قلم و دوات مانگا تھا اس وقت دے دیتے، یعنی کیا ہی کر لیتے اللہ کے رسول قلم و دوات کا جب نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ نہیں، دل میں خوف موجود تھا، ہاتھ میں قلم و دوات آیا تو کہیں رسول خدا کچھ لکھ نہ دے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو کیا ذمہ داریاں؟ 4 ذمہ داریاں۔ پہلی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت بندوں کے سامنے کی، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ بہرحال ماہ رمضان المبارک ہے، آپ نے خطبہ شعبانیہ کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، اسے سنا بھی ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں، اور خصوصاً ماہ رمضان میں خود اللہ کے رسول اللہ سے توفیق طلب کرنے کا حکم دے رہے کہ اس مہینے میں پروردگار سے سوال کرو۔ کس چیز کا؟ کہ خداوند عالم توفیق عطا کرے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی۔ تو تلاوت کلام پاک اہم ترین موضوع۔ تو یتلو علیہم آیاتی، اچھا جب اللہ کے رسول تلاوت کرے تو یقیناً دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کو دیکھیں تو کتنے ہی ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو فقط اللہ کے رسول کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا سن کر مسلمان ہو گئے۔ فقط اللہ کے رسول کی زبان سے تلاوت سنی، ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہمیں تاریخ میں نظر آئیں گے۔ لیکن جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب کیا یہ علم کے لیول پر پہنچ گیا؟ تو جواب ہے نہیں، ابھی حصول علم کے لیول تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک دل پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک انسان کا قلب طاہر نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ انسان قرآن مجید کو سن تو سکتا ہے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ تعلیم اس وقت حاصل کر سکے گا، قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن نور ہے نا۔ قرآن دل میں اسی وقت سما سکتا ہے کہ جب دل پاک ہو۔ یعنی ایک عام سی مثال، جب بارش ہوتی ہے تو بہرحال پانی تو پانی ہے، اگر بنجر زمین پہ گرا پانی، یعنی 2 زمینیں برابر میں، گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا منظر اکثر دیکھنے کو ملتے، ایک زمین بنجر ہے، ایک زمین زرخیز ہے، ایک ہی بادل سے بارش ہوئی ہے، ایک ہی بادل کا پانی اس زمین پہ گرتا ہوا نظر آیا، آدھی زمین پہ سبزہ اگ رہا ہے، آدھی زمین پہ کیچڑ ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ پانی تو ایک ہے نا، اس پانی کی پراپرٹیز تو ایک ہے، لیکن آدھی زمین پہ سبزہ اگا رہا ہے، آدھی زمین پہ کیچڑ ہو رہا ہے۔ سوال کیا جائے ایسا کیوں ہے، تو جواب یہ ملے گا کیونکہ یہ زرخیز زمین تھی، اس نے اس پانی کے اثر کو قبول کر لیا۔
کہا یہ بنجر زمین تھی، اس میں صلاحیت موجود نہیں تھی. اسی طرح معاملہ انسان کے دل کا ہے، جب تک دل پاک نہیں ہوگا علوم محمد اور آل محمد، علوم قرآن اس دل پہ نہیں اتریں گے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. یہاں پر ایک روایت پیش کرتا جاؤں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے درود بھیجنا دلوں کے نفاق کو دور کیا کرتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تو دل کی پاکیزگی ضروری ہے. وَيُزَكِّهِمْ، جب دل پاک ہو گیا اب انسان اس مرحلے پر پہنچا، اس مقام تک پہنچا، اس چیز کا لائق ہو گیا. کس چیز کا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ انہیں تعلیم دیتے ہیں. کس کی؟ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی جسے خدا معلم بنا کر بھیج رہا ہے، زمانہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. خدا نے انہیں معلم بنایا ہے. اب یہ کتاب اور حکمت کیا فرق ہے کتاب میں اور حکمت میں؟ حالانکہ مراد دونوں سے قرآن ہی ہے بظاہر، لیکن قرآن مجید میں تذکرہ ہوا، کلمہ اضافی تو نہیں ہے، فرق تو ہے. تو جب علماء سے رجوع کیا تو یہ خبر ملی، روایتوں کی طرف نگاہ کی تو مفہوم روایت میں یہ ملا کہ کتاب ظاہر قرآن کے علم کو کہتے ہیں اور حکمت باطن قرآن کے علم کو کہتے ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ جب اللہ کے رسول نے دو انداز میں علم کو اور حکمت کو الگ کرتے ہوئے کیوں نظر آئے؟ جب فقط علم کی بات کی تو اپنے آپ کو کہا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں. اور جب حکمت کی بات کی، چونکہ وہ باطن ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو باطن میں چیز ہے وہ گھر کے اندر ہوا کرتی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں دار حکمت ہوں، حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. گویا اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہ رہے کہ چاہے تمہیں ظاہر کتاب کا علم چاہیے ہو، چاہے باطن کتاب کا علم چاہیے ہو، دونوں صورتوں میں تم جب تک علی کے پاس نہیں آؤ گے تمہیں وہ علم نہیں مل سکتا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. اب یہاں پر بات مولا کائنات تک پہنچ گئی. اب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے اور آسان سی بات ذہن میں بس جائے کہ کبھی بھی کسی کا نائب منتخب کیا جانا ہو، کبھی بھی کسی کا کوئی سیکنڈ لانا ہو، کبھی بھی کسی کا کوئی الٹرنیٹ لانا ہو، تو اسی شخص کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں اس جیسی کوالٹیز پائی جائے. یعنی آسان سی مثال، آپ کے گھر میں الیکٹرک کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے الیکٹریشین کو بلانے کے لیے گئے دکان پہ. جس الیکٹریشین سے آپ کام کرواتے تھے وہ تو نہیں ملا. چلو آپ نے سوچا کہ الیکٹریشین نہیں ملا، میں ذرا جمع دار کو گھر لے کے چلے جاتا ہوں، سویپر کو لے کے چلے جاتا ہوں. تو کیا وہ الیکٹریشین والا کام وہ سویپر کر دے گا؟ نہیں کر سکے گا. یا اسی طریقے سے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، کلینک میں ڈاکٹر تو نہیں تھا، ہوتا ہے ڈاکٹر وزٹ پہ جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں. تو جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اپنے کلینک پہ کسے بٹھا کے جاتے ہیں؟ نہ کلینک کو خالی چھوڑا جاتا ہے،
بلکہ کسی کو بٹھایا جاتا ہے، کلینک خالی تو نہیں رہتا۔ اب کسے بٹھا کے گئے؟ آپ گئے تو دیکھا کہ کوئی چپراسی بیٹھا ہوا ہے، کیا ایسی پاسبلٹیز موجود ہے؟ کہیں گے نہیں، جب ڈاکٹر گیا ہے تو اس کی جگہ ڈاکٹر ہی بیٹھا ہوگا۔ بھائی عقلی بات ہے، انسان کی عقل کی بات ہے، آسان سی عام فہم بات ہے کہ جو گیا ہے اس کی جگہ اس جیسے کو بٹھاؤ۔ اب اللہ کے رسول اس کائنات سے رخصت ہو رہے تو اللہ کے رسول کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے کہ جو ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دے سکتا ہو۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول قرآن کی آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ جو قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہو، کیا وہ اللہ کے رسول کے مقام پر آ سکتا ہے؟ وَيُزَكِّهِمْ، دلوں کو پاک کرتے تھے، جس کا دل خود پاک نہ ہو بلکہ شک میں ڈوبا ہوا ہو، جو کبھی رسالت پہ شک کرتا ہو، کبھی توحید پہ شک کرتا ہو، کیا کبھی وہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ آ سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی علم اس لیول کا تو ہو جو خود یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر میں کتاب خدا اور سنت کے مطابق تمہیں بات کروں تو تم میری بات کو قبول کر لینا، اگر مخالفت کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ جسے خود اپنے علم کی خبر نہ ہو، کیا بھلا وہ اللہ کے رسول کی جگہ پر آ سکتا ہے؟ یا اور آگے بڑھیے، جو خود علمی مسائل میں اور دیگر مسائل میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی اللہ کے رسول کے مقام پہ جو آ رہا ہے، جو قائم مقام کہلا رہا ہے، اس میں وہ کوالٹیز، وہ صلاحیتیں تو پائی جائے کہ جو اللہ کے رسول میں پائی جاتی تھی۔ یعنی جب حقیقی نائب کو دیکھے تو علم کا یہ لیول نظر آتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ لیول نظر آتا ہے مولا کائنات کا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ کیسا لیول نظر آ رہا؟ کیا فقط ایک مرتبہ دعویٰ کیا؟ نہیں، کئی مرتبہ دعویٰ کیا، کئی مرتبہ، حتیٰ کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگ چکی، اس کے بعد بھی مولا فرما رہے سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھو۔ روایت میں ملتا ہے سعد ابن سوحان مولا کے پاس تشریف لائے، آنے کے بعد عرض کی مولا سوال کرنا چاہتا ہوں، کہا پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سعد ابن سوحان مولا سے سوال کرتے، مولا بتلائیے گا انت افضل او ام آدم، کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے ویسے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی تعریف کرے، لیکن جب تو نے سوال کیا ہے تو اب سن لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں افضل ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ آدم کو خدا نے ایک پھل کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، گندم کے دانے کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، لیکن آدم نے اسے تناول فرما لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ کہا میں علی، مجھ پر گندم حرام نہیں تھی، لیکن پوری زندگی جو پہ گزارا کیا ہے، گندم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ پھر سعد ابن سوحان پوچھتے ہیں مولا بتائیے گا کہ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں افضل۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ نوح نے تبلیغ کی، جب قوم والوں نے ستایا تو نوح نے بد دعا کر دی، جس کے نتیجے میں قوم نوح پر عذاب نازل ہو گیا۔ کہا کہ
میری قوم نے مجھے بڑا ستایا، میرے حق کو غصب کیا گیا، زہرا پہ دروازہ گرایا گیا، لیکن علی نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ نوح کا بیٹا کافر تھا، میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر پوچھا گیا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ کہا میں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب موسیٰ کو خدا نے کہا جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، موسیٰ خوف زدہ ہوئے، کہا بار الہ مجھے مددگار دے دے۔ ہارون اخی آیت بالکل موجود ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ ہارون کو موسیٰ نے طلب کیا تھا پروردگار کے حضور۔ کہا کہ جب اللہ کے رسول نے، اچھا موسیٰ کو خوف کیا تھا کہ ایک فرعونی کو موسیٰ نے قتل کیا تھا، کہ جس کے خوف کی وجہ سے موسیٰ اکیلے جانے سے گھبرا رہے تھے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجنا چاہا، مجھے جانا تھا مکے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کے کسی مرد کو میں نے قتل نہ کیا ہو، واصل جہنم نہ کیا ہو، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا میں مکے میں داخل ہوا اور سیدھا خانہ کعبہ پر پہنچ کر بغیر خوف میں آئے ہوئے سورہ برات پڑھ کے ان لوگوں کو سنائی۔ پھر ساتھ پوچھتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ کہا میں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو مادر عیسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ یہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ بیت خدا سے مریم کو نکالا گیا، جب میری اس دنیا میں آمد کا وقت ہوا تو میری ماں کو کہا گیا کہ اے فاطمہ بنت اسد، یہ دیوار کعبہ شک ہو گئی ہے، آؤ کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً امیر المومنین کی وہ شخصیت ہے کہ جو کہیں انسان کو نہیں مل سکتی۔ یعنی خود ابن ملجم سے مولا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ ابن ملجم بتا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ واقعاً ایسی عدالت کل ایک مقام پر مثال دی گئی تھی کہ خود بہن بھی آ رہی ہے نا، کہ روایت میں ملتا ہے بیت المال کی تقسیم ہو رہی تھی، ام ایمن آئی اپنا حصہ لینے کے لیے، مولا نے اسے اس کا حصہ دے دیا۔ کچھ دیر بعد ام ایمن مولا کی بہن ہے، سگی بہن، ام ہانی، اس کی کنیز آئی، مولا نے اسے اس کا حصہ دے دیا۔ پھر مولا کی بہن واپس آتی ہیں، کہا کہ بھائی آپ نے مجھے بیت المال سے وہی حصہ دیا کہ جو میری کنیز کو دیا۔ کہا کہ میرے اور اس کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا فرماتے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کے بندگی میں کوئی فرق ہے؟ یعنی جب تم میں اور اس میں خدا نے فرق نہیں رکھا تو میں کیسے فرق کر سکتا ہوں؟ یعنی ایسی عدالت کہ بسا اوقات تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خود اپنے مولا کی مخالفت پہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جنگ جمل کا جو شعلہ بھڑکایا گیا تھا، یہ کون افراد تھے؟ شعلہ بھڑکانے والے افراد تو وہی تھے نا کہ جو مولا کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کر رہے، اور فقط بیعت کرنے میں آگے آگے نہیں تھے، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نام کسی اور مقام پر پوچھ لیجئے گا، یہ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جب جناب سیدہ کا دروازہ جلایا گیا تھا اس وقت بھی مولا کائنات کے ساتھ موجود تھے اور مولا کی نصرت کو تیار تھے۔
اتنے نزدیکی افراد، لیکن چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر حقدار ہے تو علی عطا کرے گا، اگر حقدار نہیں ہے تو علی عطا نہیں کرتا۔ اور دوسری جانب ہمیں یہ اہتمام نظر آتا ہے کہ اگر غیر بھی ہے تو اس کے حقوق کا بھی علی خیال رکھتے ہیں، دشمن کا بھی علی خیال رکھتے ہیں۔ یعنی مصائب میں آپ نے سنا تھا نا کہ جو شربت شیر مولا کو پیش کیا جا رہا تھا، مولا نے پوچھا تھا کہ کیا میرے قاتل کو یہ شربت پلایا ہے؟ کیا ابن ملجم کو یہ شربت پلایا ہے؟ اور واقعاً علی جیسی عدالت کہاں ملے گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو ابن ملجم کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں دیکھوں گا، لیکن اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ابن ملجم کو فقط ایک بار سے قتل کرنا، اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ مولا آپ فرما رہے کہ ابن ملجم کی لاش کو مسلح نہ کیا جائے، بڑا ظالم ہے نا، لیکن آپ کو حقوق کا اس قدر خیال ہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے گا کہ آپ کے بیٹے حسین کے لاشے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں، مولا کو جب زہر دیا گیا، زہر کی شدت کیسی ہے صحابی بیان کرتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا، مولا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن مولا کو دیکھ کے وہ گریہ کرنے لگا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ علی کی پیشانی پر زرد رنگ کی پٹی باندھی گئی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علی کی رنگت زہر کی شدت کی وجہ سے زیادہ زرد ہو گئی یا اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا۔ اجکم علی الزہرا۔ عزاداروں، آپ نے گریہ کیا ہے، تھک چکے ہیں، پورا دن عزاداری میں گزرا، لیکن زینب و ام کلثوم تو گریہ کرتے ہوئے نہیں تھکی ہوں گی نا، حسن و حسین تو نہیں تھکے ہوں گے، انہوں نے تو اپنے بابا پہ گریہ کیا ہوگا۔ عزاداروں، جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے کہا کہ ایک بھیڑ کو ذبح کیا جائے۔ بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی رگ کو جب زخم پہ رکھا جاتا ہے، طبیب کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا علی وصیت کر لیجئے، یہ زہر مغز سر پہ سرایت کر چکا ہے۔ کہا کہ حسن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ افاقہ ہو جائے آپ کے بابا کو، اپنے بابا کو شربت شیر پیش کرو۔ عزاداروں، نہیں معلوم کہ کوفے کے بچوں کے درمیان یہ بات کیسے پھیلی، لیکن کوفے کے تمام یتیم بچے کہ جو علی کی زیر پرورش تھے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہجوم لگائے۔ سب کی یہ خواہش کہ آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کو سیراب کرنا چاہتے۔ اجکم علی الزہرا۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی تھی یہودی کہ مولا کائنات جس کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنی ماں سے سوال کرتی ہے کہ آج وہ شفیق شخص نہیں آیا کہ جو مجھے میرے بابا کی طرح رکھا کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ عزاداروں، اس یہودی کی ماں، اس یہودی بچی کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، اس کے سر پہ ضربت لگا دی گئی ہے، وہ بستر پہ موجود ہے۔ طبیب نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کرنے کا کہا ہے۔ جیسے ہی اس بچی نے سنا، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے آج میرا دودھ کا پیالہ دو، میں اپنے ہاتھ سے
اپنے بابا کو پیش کروں گی۔ عزادارو وہ کوزہ ہے، وہ دودھ کا کوزہ لے کے جب بیت علی کے باہر آئے، یہ منظر دیکھا کہ بچے قطار لگائے کھڑے ہیں۔ ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ علی کی خدمت میں شربت شیر پیش کرے، لیکن کچھ دیر گزری، گھر کا دروازہ کھلا، حسن روتے ہوئے باہر آئے، صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوفے کے یتیم بچے پھر سے یتیم۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ مولا کائنات کا واسطہ دیتے ہیں جو مومنین و مومنات پریشان حال یا مصیبت میں گرفتار ہیں، مشکل کشا کے واسطے سے ان کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرما دے۔ بار الہ مولا کائنات کے سر شگافتہ کا واسطہ دیتے ہیں جو مومنین و مومنات بیمار ہے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے، تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اکبر علی سومانی، رباب بھائی زوجہ اکبر سومانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، حسن علی نشان نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، منور حسین، فدا حسین، شابیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ، عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی ننجی، جینا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد مونس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد، دولت بانو علی محمد، سغرا بھائی نظر علی، حسین علی علادین پونا والا، سغرا بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جام نگری، نرجس نظر علی، خیر النساء بنت غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی، علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، فضا بھائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ، شابان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، پیار علی سومانی، قاسم علی سومانی، انور علی حاجی سومانی، سغرا بھائی لال جی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، عبد الاول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا، ہاشم بھائی منیرہ، پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینبہ بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ راجپر، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، امیر علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نوربانو زوجہ فدا حسین کھوجا، پیر بھائی بینجی، پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، زیرہ بھائی کھوجا،
زیرا اور جیراج اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ نظر علی، بہادر علی سمانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شجاع، فاطمہ بنتے شفیق گورڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد النذیر جام نگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، حسین علی غلام علی مہر علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور رحمانی فیملی، حاجی وزیری ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی رجب علی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد قاسم علی، کسنگنا بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو، اکبر علی، انصار حسین، نور روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنتے نور محمد، کنیز بنتے رمضان علی، محمد علی حسین، رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنتے موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم بنتے اکبر علی، امینہ بھائی پٹیل، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فاضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی بنتے محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنتے سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی، امیری شبان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ فسرام اور ان کے زوجہ قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محمد علی محسن علی اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داودانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد، کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زینینہ بھائی داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بانو، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی رضا محمد قاسم علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بھائی زوجے علی محمد، زرینہ بھائی بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، غلام عباس بابا، معصوم اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، طاہرہ بانو، حیدر علی لکھنی اور پالیتانہ فیملی، قاسم علی ابن جمال بھائی، روشن بانو بنت خان محمد، عنایت علی عبدالرسول، غلام عباس محمد، علی محمد، منیرہ شیر علی، کنیز فاطمہ، امیر علی، فاطمہ فرزانہ بانو، روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت خمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین، محمد حسین، محسن علی، حسن علی، سجاد علی، رجب علی کیرا والا، رجب علی غلام حسین سایانی، زہرا بھائی بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سگرا بھائی دیوجی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فدا بانو شابان علی، گل بانو بنت کریم خیمجی، فناس اور علی لکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم فدا خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شرین بنت حسین مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ محمد حسین، امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی، سگرا بانو بنت حاجی بھائی، امیر علی زبیر اور ان کے فیملی، شیر بانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، زہرا بنت حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دال والا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت بچو بھائی، عابدہ بنت دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین بادامی، فضہ بانو جیون، زبیر بھائی اور پٹیل فیملی، یوسف علی جمانی اور خیر النساء جمانی اور رشتہ دار، پارپیا دتو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار، عابدہ بنت عبدالحسین دیوجانی اور ساجو فیملی کے رشتہ دار، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین اور اس مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما